بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور اسی سے جڑے ہوئے جو باقی علوم ہیں انہیں حاصل کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو صرف قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی جسے ہم عالم دین کہتے ہیں، عالم دین، فقیہ، محدث اور علوم دینیہ سے جڑے ہوئے لوگ۔ یہ علم جو ہے ایک بڑا عظیم علم ہے، اور جہاں بھی علم کا ذکر آئے گا اس علم سے مراد یہی علم ہوگا، کیونکہ یہی علم ہے جو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر ڈالتا ہے، جو باطل کے راستے سے ہٹا کر حق کے راستے پر چلاتا ہے، جو غیر خدا کی عبادت کی بجائے ایک وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں لے کر کے چلتا ہے۔ یعنی یہ علم جو ہے ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، انبیاء کا راستہ دکھاتا ہے، صدیقین کا راستہ دکھاتا ہے، شہداء اور صالحین کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے قرآن و حدیث میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور ہر چیز کھول کر کے رکھ دیتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، علم کیا ہے، جہالت کیا ہے، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، تاریکی کیا ہے، ساری چیزیں جو ہے کھول کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ سینے کتنے عظیم سینے ہیں جن کے سینے میں قرآن حدیث کا خزانہ جو ہے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، اور کیسی تعریف کی ہے، کیونکہ علماء جو ہے اصل میں انبیاء کے وارث ہیں، اور اندھیرے میں ایک چراغ ہیں، یعنی گمراہی، بدی، جھوٹ، ظلم و زیادتی کے اندھیرے میں جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ چراغ کی ہے، اور یہ ایک روشنی پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ جو ہے ملا ہے، یعنی اتنا کہ ان کے عمل کو، گواہی کو جو ہے اپنی گواہی کے ساتھ جو ہے جوڑا ہے۔ فرمایا کہ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو اہل علم ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ پہچاننے والے وہ ہیں علماء ہیں۔ علماء ہی ہیں جو حلال و حرام کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو بھی لازم ٹھہرایا ہے، جیسے کہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اول الامر سے مراد علماء نے انہی علماء کو جو ہے بیان کیا ہے، لیکن یہاں علماء سے مراد جو ہے علماء دین ہیں، علماء شریعت ہیں، علماء آخرت ہیں۔ علماء کی دو قسمیں بیان کی ہیں، بعض نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے علماء دنیا، اور دوسرے کیا ہے علماء آخرت، جسے ہم یوں سمجھ لیں کہ علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق کا تو بڑا اعزاز ہے، ایسا اعزاز ہے کہ ان کے حق میں اللہ کی مخلوق جو ہے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر جو موجود مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے حق میں جو ہے دعا کرتی ہے، یعنی اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی مخلوق ہے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء حق جو ہے مخلوق خدا کو کفر، شرک، بت پرستی، جھوٹ، فسق و فجور، گناہ کے اندھیرے سے نکال کر ایمان، عمل صالح، خوف خدا اور اسی طرح نیکیوں کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں، اندھیرے سے نکل کر کے جو ہے نیکی کی روشنی میں لے کر کے آتے ہیں۔ اس لیے
وہ اللہ کے ہاں اعزاز کے حامل ہیں. اس کے مقابلے میں علماء سوء ہیں، علماء دنیا ہیں، ان کی زندگی کا مقصد حالانکہ پڑھا انہوں نے یہی علم ہے جو علماء حق نے پڑھا ہے، لیکن علماء حق نے جو ہے اس علم کی بدولت اپنے سینے کو منور کیا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی مزین و آراستہ کیا ہے. لیکن علماء باطل نے جو ہے اس دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے. علماء سوء نے قرآن و حدیث کو جو ہے اپنے عہدے کا ذریعہ بنا ہے، اپنے پروٹوکول کا ذریعہ بنا ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنا ہے. اور کیا کیا انہوں نے؟ یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ دین فروشی کا کردار جو ہے ادا کیا ہے. اب المیہ یہ تھا، ایک وقت سا اب بھی ہے کہ یہی علماء جو ہے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر ایک فرقہ یہی کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، فلاں باطل پر ہے، فلاں جھوٹ ہے. آپس میں لڑانا، یعنی دیوبندی بریلوی کے خلاف، بریلوی دیوبندی کے خلاف، اہل حدیث جو ہے دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندی اہل حدیثوں کے خلاف، اسی طرح اہل تشیع ہیں. پھر جو ہے مختلف جو فقہا ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی شوافی کے خلاف، شوافی حنبلی کے خلاف. حالانکہ یہ سارا جو علم حاصل کرتے ہیں وہ قرآن حدیث کا علم ہے، لیکن آپس میں انہیں جو ہے وہ توڑنا، ایک دوسرے کا مخالف بنانا، فلاں کے ساتھ جو ہے فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، فلاں کے ساتھ رشتہ نہیں جڑنا، فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا. یہاں تک کہ جو ایک فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی کئی جو ہے فرقوں میں جو ہے بڑھ چکے ہیں، کئی جماعتوں میں جو ہے بڑھ چکے ہیں. یعنی اہل سنت حنفی بریلوی جو ہے وہ ان کی بھی کئی جماعتیں ہیں. فلاں جو ہے فلاں پیر کے پاس نہیں جانا، فلاں جماعت ساتھ بنی، فلاں لیڈر کو نہیں ماننا. اور ہر ایک نے اپنی جو ہے وہ لباس ہے، اپنی معرفت کا، اپنی پہچان کا، اس طرح کی ٹوپیاں ہیں، اس طرح کی پگڑیاں ہیں. تو ایک دوسرے کا مخالف بنا رہے تھے، ایک دوسرے سے توڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے. حالانکہ کہا گیا ہے کہ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جسد واحد کی طرح، سارے جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت دینے کی بجائے، جوڑنے کی بجائے جو آپس میں ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے. لیکن پھر ہم نے عملی طور پر دیکھا کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تو جو ہے یہ خود طاقتور بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو توڑتے چلے جاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں. لیکن جب ایک خود سارے کے سارے بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر کے، جبے پہن کر اور بڑا خوشبوئیں لگا کر، عطر لگا کر جب ایک طاقتور کے سامنے بیٹھے، یعنی ایک طرف جو ہے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کے سربراہ ہیں، دونوں جب بیٹھے ہیں مین جگہ پر، بڑی کرسی پر، وہ بڑا جمع ہے، نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے سب آپس میں جو ہے وہ شیر و شکر ہو گئے. دیوبندی بریلوی سے ہاتھ ملا رہا ہے، بریلوی دیوبندی کو سینے سے لگا رہا ہے، وہابی جو ہے وہ اہل حدیث کی تعریف، دیوبندی کی تعریف کر رہا ہے، دیوبندی جو ہے شیعوں کے ساتھ جو ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے بیٹھا. پھر یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آگے طاقتور نے جو ہے سب کو جو ہے آپس میں جوڑ، یعنی دین نے جو ہے جو انہیں جوڑنا چاہ رہے تھے، دین دار لوگ جو ہے دین سے نہیں جڑے، محبت کام نہیں کیا، نفرتوں کام کیا ہے، لوگوں کو دین سے توڑا ہے، ایک دوسرے سے الگ کیا ہے. لیکن جب طاقتور کے سامنے بیٹھے پھر جو ہے وہ سارے شیر و شکر ہو گئے. گویا کہ ان کے سامنے جو دین تھا اس کی اہمیت ختم ہو گئی، جو کچھ پڑھا تھا وہ اس کی ویلیو نہ رہی. وہی سامنے مقصد جو ہے وہ مفادات ہے، مفادات ہیں. پیسہ ملا ہوگا، دولت ملی ہوگی، عہدے ملے ہوں گے یا مل چکے ہوں گے یا پہلے سے عہدے ہوں گے. تو طاقتور کے سامنے جو ہے پھر کیا ہوا کہ پھر کوئی مسلک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. یہ نہیں ہے شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، حدیث ہے، دیوبندی ہے، یا جو ہے فلاں صوفی ہے، فلاں ادارے کا سربراہ ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو ہے پیچھے چلی گئیں، طاقت جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ رہی. تو ہم کیسے لوگ، ہم کیوں نہیں سوچتے ہم کیا کر رہے ہیں؟ طاقتور کے آگے جو ہے ہم اپنے جو ہے ایسی جھک کر کے بیٹھتے ہیں، اپنی گردن جھکا لیتے ہیں، اس کی بیعت ہو جاتے ہیں، بلکہ بیعت کا اعلان کر رہے تھے. لیکن عام آدمی کے سامنے تو ایسے ہم انہیں خود غلام بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں. ایسے لوگ جو ہیں یہ علماء سوء ہیں، علماء دنیا ہیں. ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی احساس نہیں ہے. قرآن حدیث میں جو اعزاز بیان کیا گیا ہے وہ علماء حق کے لیے ہے. وہ حق کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بات کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، نہیں دیکھتے آگے طاقتور ہے یا طاقتور نہیں ہے. وہ لوگوں کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے جوڑتے ہیں، اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، نہ کہ مفادات کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، پوری امت مسلمہ کو. اور اللہ تعالی علماء حق کا ہمیں ساتھ دے کر کے دین کے غلبے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.